سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک پاکستانی کمانڈو کی دلچسپ داستان جس کا نام ہے بھگوڑا۔ آپ سن رہی ہیں بھگوڑا کی قسط نمبر 13۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تم صرف اپنی موت کو اذیتناک بنا رہے ہو، وہ دانت پیس کر بولا۔ مسٹر سانپ، بات یہ ہے کہ اتنا بڑا گروپ اگر کسی کماری لڑکی کے ساتھ بھی ہوتا تو وہ اس سے بھی بڑی بڑی بڑکیں مارے گی۔ فکر مت کرو، میں خالی ہاتھ میں تمہیں موقع دوں گا۔ تو چلو آ جاؤ، یہ گز ہے اور یہ میدان۔ نہیں کمانڈو نہیں، اس نے انکار میں سر ہلایا۔ میں تیری موت کو بھارتی جنتا کے لیے عبرت کا نمونہ بنانا چاہتا ہوں۔ تیری تلاش میں بہت راتوں سے جاگ رہا تھا، میری نیند مجھ سے روٹھ گئی تھی۔ اتنی آسانی سے تجھے کیسے مار دوں؟ مسٹر سپولیے، بات یہ ہے کہ تیری میری کوئی دشمنی نہیں، بالکل اسی طرح جس طرح تیرے بھائی سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اس نے خود مجھے چیلنج کیا تھا اور جواباً ہار گیا۔ اس میں میری کوئی خطا ہو تو بتا دو کہ تم مجھ سے انتقام لینے کے لیے اتنے بے قرار ہو۔ دوسرے، میں تجھے بدلہ لینے سے منع نہیں کرتا، صرف اتنی درخواست کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہونا ہے ابھی ہو جائے۔ میرے مرنے کی صورت میں یہ بات خود بخود سب کو معلوم ہو جائے گی کہ سانپوں کے خاندان نے اپنا بدلہ لے لیا، ورنہ اس کے برعکس تمہیں یہ معاہدہ کرنا ہوگا کہ تیرے یہ چمچے مجھے جانے دیں گے۔ میں تم سے بھی زیادہ بے چین ہوں مسٹر بھگوڑے، وہ زہر خند لہجے میں بولا، لیکن افسوس، انڈیا میں تیری سپرمینی کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں۔ میں تیری موت کو بھی اسی طرح یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ ادھر اگر میں تجھے خالی ہاتھ مار دوں تب بھی کسی نے یقین نہیں کرنا، سب کہیں گے کہ یہ میرے گروپ کا کام ہے، اس لیے یہ کڑوا گھونٹ تجھے بھرنا پڑے گا۔ ویسے بھی یہ چند لمحوں کا کام ہوگا، مر کر تو لوگوں کے تانے سہنے سے رہا۔ ایک لمحے کے لیے میرے جی میں آیا کہ اس پر اسی جگہ حملہ کر دوں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر دائیں بائیں ہتھیار برداروں کو دیکھ کر میں اس ارادے سے باز رہا۔ ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھو، وہ اطمینان سے بولا۔ یہاں میری موجودگی کا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں مستفسر ہوا۔ ممبئی میں ایک پتا بھی سیٹھ رابندر ناتھ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ تم تو ایک جیتی جاگتی 6 فٹ کی لاش ہو۔ مگر میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، لیکن اچانک میری نظر اس کی پشت کی طرف کھڑے شخص پر پڑی۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ وہ وہی ذات شریف تھا جو ہمیں ہوٹل سے نکلتے دیکھ کر ٹھٹک کر روکا تھا اور پھر میرے متوجہ ہونے پر اپنی جیبوں کی تلاشی لینے لگ گیا تھا۔ ٹھیک ہے شیش ناگ، مجھے جگہ اور دن بتا دو، میں پہنچ جاؤں گا۔ 2 دن ہمیں اگر اپنی میزبانی کا موقع دے دو تو کیسا رہے گا؟ ٹھیک ہے، لیکن شیتل ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس بلبل کا نام شیتل ہے، گویا شکل کی طرح نام بھی پیارا ہے، وہ چٹخارا لیتے ہوئے بولا۔ بہرحال یہ ہماری طرف سے آزاد ہے، یہ واپس جا سکتی ہے۔ بالکل نہیں، وہ میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولی۔ میں تیرے ساتھ جاؤں گی۔ شیتل، پاگل مت بنو، میں نے اسے جھڑکا۔ میں انشاءاللہ بہت جلد تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ کمانڈو، شیشناگ کا لہجہ استہزائی تھا، اس پر تو نے ایسا منتر نہیں پھونکا کہ یہ واپس جا سکے۔ اب ڈائیلاگ بازی چھوڑو اور چلو، یہ کہہ کر اس نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا اور تمام ہمیں گھیر کر گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے۔ شیتل کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر شیتل کو بٹھا کر شیش ناگ نے مجھے اس کے ساتھ آگے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اپنے ایک ساتھی کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اگلی کار کے پیچھے پیچھے چلتی رہو، وہ شیتل سے بولا، اور اس نے خاموشی سے اپنے آگے چلنے والی گاڑی کے پیچھے اپنی کار لگا دی۔ یوں ہی آگے پیچھے چلتے ہم 15-20 منٹ کی مسافت کے بعد ایک بہت بڑی کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ باوردی ملازم نے دروازہ کھولا اور ہم اندر گھس گئے۔ ملازم نے باقاعدہ شیش ناگ کو سلوٹ کیا تھا۔ گاڑیاں بڑے سے گیراج میں پارک کر کے ہم تمام باہر نکل آئے۔ شیش ناگ نے آگے بڑھ کر ماہرانہ انداز میں میری تلاشی لی۔ اس وقت اس کے بھائی کوبرے کا بریٹا میری جیب میں ہی تھا۔ یہ میرے بھائی سے چھینا تھا نا؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ جواباً میں نے کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ پستول جیب میں ڈال کر وہ شیتل سے مخاطب ہوا۔ بیبی، اگر تیرے پاس کوئی کھلونا ہے تو وہ بھی جمع کروا دو، ذرا سی غلط حرکت بھی تیرا انجام بہت بھیانک بنا دے گی۔ اس کے پاس کچھ نہیں، شیتل کے بجائے میں نے جواب دیا۔ اوکے چلو، اس نے ہمیں گیراج سے باہر دھکیلا۔ ہم گیراج سے باہر نکلے تو اسی وقت اندرونی عمارت سے 3 پیس میں ملبوس ایک پتلا سا شخص
خوبصورت سی لڑکی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ لڑکی نے اسکرٹ کے اوپر فقط ہلکا سا بلاؤز پہنا ہوا تھا۔ اس ناکافی لباس میں اس کا گورا بدن دیکھنے والوں کی آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر رہا تھا۔ میرے ساتھ موجود تمام افراد نے انہیں دیکھتے ہی سر جھکا لیا تھا۔ صرف شیش ناگ سیدھا کھڑا اسی کی جانب دیکھتا رہا۔ ہاں بوائے، کیا رہا؟ عجیب وحشت ناک آواز تھی کہ سن کر مخالف کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ڈیڈ، میں کوبرے کے قاتل کو لے آیا ہوں، شیش ناگ نے جواب دیا۔ اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ادھر ہی فیصلہ کر کے آتے، وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھیں مجھے اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ نہیں ڈیڈ، شیش ناگ نے نفی میں سر ہلایا، میں اس کی موت کو یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانگی سے مستفسر ہوا۔ بلڈی ہال، وہ سرسراتی آواز میں بولا۔ سالانہ فائٹر کنگ کے چناؤ کے لیے مقابلے سنڈے نائٹ سے شروع ہو رہے ہیں۔ اس میں اوپننگ فائٹ ہماری ہوگی۔ مگر ربندر ناتھ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن شیش ناگ نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کوئی اگر مگر نہیں ڈیڈ، میں ان تمام لوگوں کا منہ بند کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے بڑے بھائی کے پیچھے باتیں کی ہیں۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، ربندر ناتھ رضامند ہوتا ہوا بولا۔ اب اس کو رکھو گے کہاں؟ ادھر ہی تہہ خانے میں، شیش ناگ بولا، اور ربندر ناتھ سر ہلاتا گیٹ کی طرف مڑ گیا۔ وہ قتالہ عالم بھی مجھے گہری نظروں سے دیکھتی اس کے پیچھے چل دی۔ وہ غالباً اس کی داشتہ یا لے پالک بیٹی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں عمارت کے کشادہ تہہ خانے میں پہنچا دیا گیا۔ اب کیا ہوگا جان؟ شیتل دروازے کے باہر سے بند ہوتے ہی مجھ سے لپٹتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ جو کچھ ہوگا پرسوں تیری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، میں ہنس کر بولا، اور وہ حیرانی سے میرے چہرے کو تکنے لگی۔ میں نے تہہ خانے کا جائزہ لیا۔ وہاں لوہے کے فریم والی 2 چارپائیاں پڑی تھی جن کی بنائی پلاسٹک کی نوار سے کی گئی تھی۔ دونوں چارپائیاں بستر کی چادر اور تکیے وغیرہ سے محروم تھی۔ داخلی دروازے پر ایک ٹیوب لائٹ روشن تھی، اس کے علاوہ کمرہ ہر قسم کے ساز و سامان سے عاری تھا۔ میں نے چارپائی کو ہلا جلا کر دیکھا اور اپنے اندازے کے مطابق اسے فرش میں گڑا ہوا پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی اپنے قیدیوں کو ادھر ہی رکھتے رہے ہیں، میں خود کلامی کے انداز میں بولا۔ رکھتے رہے ہوں یا نہ رکھتے رہے ہوں، اس بات کا ہمارے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ شیتل جو میرے ساتھ کھڑی میری حرکات و سکنات کو بغور دیکھ رہی تھی، میری بڑبڑاہٹ سن کر بولی، بہت فرق پڑے گا۔ وہ کیسے؟ وہ مستفسر ہوئی۔ وہ ایسے کہ بالفرض اگر ہم پہلی مرتبہ ادھر بند کیے جا رہے ہوتے تو قید خانے کے انتظامات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بھاگ نکلنے کے چانسز زیادہ ہوتے۔ چونکہ یہ پہلے بھی قیدیوں کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، اس لیے ادھر تمام ممکنہ خامیوں کا وقتاً فوقتاً سد باب ہوتا رہا ہوگا۔ اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا ہے، شیتل نے میری بات کو جھٹلاتے ہوئے کہا، کہ نئے نگران زیادہ چکنے ہوں اور جن کا ہمیشہ کا یہ کام ہو وہ عموماً روزانہ کا کام ہونے کی وجہ سے تھوڑا لاپرواہ ہو جاتے ہوں۔ ہر جگہ پر یہ کلیہ منطبق نہیں ہوتا محترمہ۔ سنتری قیدیوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے چاق و چوبند ہوتے ہیں یا لاپرواہی اختیار کرتے ہیں۔ ویسے کیا آپ کا ارادہ یہاں سے فرار ہونے کا ہے؟ نہیں، میں چارپائی پر لیٹتا ہوا بولا، ادھر سے فرار ہونا فی الحال ناممکن نظر آ رہا ہے۔ تو پھر اتنے جائزے لینے کی کیا ضرورت؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ یہ تو ویسے ہی ہم کمانڈوز کی عادت ہوتی ہے۔ اس کے انداز کو دیکھ کر میں ہنستے ہوئے بولا، بہت فضول عادت ہے۔ فضول تو نہیں، خیر اگر آج ممکن نہیں تو کل تو فرار ہونا ممکن ہو سکتا ہے، اور جائزہ لے کر ہی میں کوئی منصوبہ بنا سکتا ہوں۔ جان، تمہیں پریشانی یہ نہیں ہے کہ پرسوں تم نے زندگی اور موت کی جنگ لڑنی ہے؟ وہ دوسری چارپائی پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولی۔ یہ جنگ تو میں جب سے انڈیا میں وارد ہوا ہوں مجھے لڑنی پڑ رہی ہے، میں بے پرواہی سے بولا۔ پھر بھی وہ پریشانی سے بولی، یہ شیش ناگ مجھے کافی خطرناک بندہ دکھائی دے رہا ہے۔ وہ بندہ کدھر ہے؟ میں مسکرا کر بولا، اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس وقت دروازے پر کھٹکا ہوا اور دروازہ کھول کر ایک ہتھیار بردار اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے مجھے چند اور بندے بھی نظر آئے، مگر انہوں نے اندر آنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ آپ نے کھانا کھانا ہے؟ اندر داخل ہونے والا میری چارپائی سے چند قدم دور رک کر اسپاٹ لہجے میں مستفسر ہوا۔ نہیں شکریہ، البتہ سیٹھ رابندر ناتھ سے میں نے ملنا ہے، آپ کا پیغام اس تک پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ الٹے قدموں لوٹ گیا۔ سیٹھ رابندر ناتھ کے ساتھ تیرا کیا کام ہے؟ ان کے کمرے سے نکلتے ہی شیتل مستفسر ہوئی۔ ملاقات ہو گئی تو تو نے بھی میرے ساتھ ہونا ہے، اسی وقت سن لینا۔ ابھی بتاتے ہوئے تیرا بل آئے گا؟ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ ابھی میں نے آئندہ کا لایا عمل طے کرنا ہے، اس لیے فی الحال مجھے سوچنے دو۔
میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، اپنے ارادے سے مجھے بھی آگاہ کرو، شاید میں کوئی بہتر مشورہ دے سکوں۔ تیرے جیسی ناقص العقل عورت سے بہتر مشورے کی امید رکھنا فضول ہے۔ تو بڑا بکرات ہے نا، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی اور ناراضگی سے رخ پھیر کر لیٹ گئی۔ میں بھی زیر لب مسکرا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے غصہ دلایا تھا کہ کچھ دیر سکون کر لوں، ورنہ اس نے میرا دماغ چاٹتے رہنا تھا۔ رات کا کھانا لانے والوں نے مجھے سیٹھ رابندر ناتھ سے ملاقات کی نوید سنائی۔ ہم نے جلدی جلدی کھانا زہر مار کیا اور مسلح افراد کی زیر نگرانی مختلف راہداریوں سے گھومتے اعلیٰ درجے کے قیمتی سامان سے مزین ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ ڈرائنگ روم کی سجاوٹ مکینوں کی عمارت اور اعلیٰ ذوق کی نشاندہی کر رہی تھی۔ دیواروں کے ساتھ مختلف قسم کی قیمتی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ ایک بڑی پورٹریٹ میں سیٹھ راجکماروں کے سے لباس میں تخت پر بیٹھا کسی ریاست کا راجہ معلوم ہو رہا تھا۔ ہمیں وہاں پہنچانے والے ہتھیار بردار چاروں دیواروں کے ساتھ پھیل کر کھڑے ہو گئے۔ سیٹھ جلد ہی اس خوبصورت حسینہ کے ساتھ نمودار ہوا جس کے ساتھ اسے ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ آج بھی اس کے لباس کو دیکھ کر میرا جی چاہا کہ اپنی جیکٹ تن ڈھانپنے کے لیے اس کے حوالے کر دوں۔ اتنی سردی میں اس کے لباس کو دیکھ کر اس کے گرمی کے لباس کا اندازہ لگانا میری سوچ سے ماورا تھا۔ شیش ناگ ان دونوں سے ایک قدم پیچھے تھا۔ وہ تینوں ہمارے سامنے ایک صوفے پر براجمان ہو گئے، سیٹھ رابندر ناتھ درمیان میں، شیش ناگ اور لڑکی دائیں بائیں۔ عمر جان، سیٹھ رابندر ناتھ چند لمحوں خاموشی سے مجھے گھورنے کے بعد گمبھیر آواز میں بولا، تو نے ہم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور ہم نے تیری یہ خواہش پوری کر دی، بولو کیا بات ہے؟ اس کے بولنے سے مجھے اس کی متکبرانہ فطرت کا اندازہ ہو گیا اور میں حتی الوسع اپنے اندرونی ابال پر قابو پاتے ہوئے بولا، سیٹھ صاحب، آپ ممبئی بلکہ بھارت کے بے تاج بادشاہ ہیں اور میں ایک عام سا فوجی۔ بھارت آمد کے بعد میرے کسی فعل سے بھی آپ کے کسی مفاد کو ادنا سی ٹھیس بھی نہیں پہنچی۔ میں بے شک نادانستگی میں بھارت سرکار کا مجرم بن گیا ہوں، لیکن اس جرم پر مجھے اپنے پاس قید کرنے کی کم از کم آپ جیسی اصولی شخصیت کو کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے شیش ناگ کے بھائی کوبرے کا، اس کے ساتھ میں اپنے دفاع کی جنگ لڑا ہوں، جس کا حق ہر انسان بلکہ جانور تک کو حاصل ہے۔ اگر میں اس کی رہائش گاہ پر حملہ کرتا تو پھر بے شک میں قصوروار تھا۔ اس کے بعد بھی اگر شیش ناگ کے دل میں میرے ساتھ مقابلے کی کوئی حسرت ہے تو اسی کوٹھی کے پلاٹ میں پوری کر لے۔ اس طرح پنڈال میں میرا تماشا بنانا اور میرے 2-3 دن ضائع کرنا آپ لوگوں کو شوبھا نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر سیٹھ رابندر ناتھ نے سوالیہ نظروں سے شیش ناگ کی طرف دیکھا، جس سے مجھے محسوس ہوا کہ میری باتیں اس کے جی کو لگی ہیں۔ ڈیڈی، میں نہیں مانتا کہ اس نے خالی ہاتھوں کوبرے کو شکست دی تھی۔ اس نے لازمی اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دلیر سنگھ نامی شخص نے کوبرے پر قابو پانے میں اس کی مدد کی ہو۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت میرے بھائی کے سر پر لگی ہوئی چوٹ ہے جو پشت کی جانب سے لگائی گئی ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ اس کی لا علمی میں ہی لگائی گئی ہوگی۔ اور رہ گیا دلیر سنگھ کا بیان، تو وہ اپنا جرم چھپانے کے لیے عمر جان کو بہت اچھا لڑاکا ظاہر کر رہا ہے۔ دوسرے کنگ فائٹر کے چناؤ کے لیے افتتاحی فائٹ میرے اور اس کے درمیان میں ہوگی۔ اس بات کا اعلان زیر زمین حلقوں میں ہو چکا ہے۔ ابھی یہاں پر اس سے مقابلے کا مطلب ہے کہ ہم نے اسے بے بس کر کے ہلاک کر دیا ہے، اور یہ تانے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے پر اعتماد انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے مقابلے میں ہر صورت اسے ہی کامیابی ہوگی۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ مجھے کمزور سمجھ رہا تھا، اور میرے استاد صوبیدار مراد صاحب کے قول کے مطابق یہ بات میرے حق میں جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ دشمن کو کبھی اپنے سے کمزور نہ سمجھو اور اپنے مقابل کی ہر ناممکن کارروائی کے لیے تیار رہو، جبکہ یہاں پر شیش ناگ صاحب مجھے بالکل ترنے والا سمجھے بیٹھے تھے۔ میں نے بھی اس کی یہ غلط فہمی برقرار رکھی۔ رابندر ناتھ نے شیش ناگ کی بات سن کر میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو اب بتاؤ۔ اس کے انداز میں یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ میری اور شیش ناگ کی لڑائی سے اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اور یہ صرف شیش ناگ کی ضد تھی جسے اس نے تون و کروہن قبول کر لیا تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، سیٹھ صاحب، یہ صورتحال رنگ میں بھی پیش آ سکتی ہے۔ میں رنگ میں اترتے ہی اپنے آپ کو کمزور ثابت کرنے کے لیے جان بوجھ کر گر جاؤں گا، اور دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ اسے اعصابی کمزوری کی دوائی کھلائی گئی ہے۔ میری بات سن کر شیش ناگ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا، لیکن بظاہر اس نے کہا لگا کر کہا، وہ تو خیر بڑے بڑے شیش ناگ کا نام سن کر غش کھا جاتے ہیں،
لیکن تیری اس جسارت کا مطلب ہوگا کہ تو نے اپنے لیے ایک اذیت ناک موت منتخب کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیری آنکھوں کے سامنے تیری اس بلبل کا جو حشر میرے بندوں کے ہاتھوں ہوگا، اسے دیکھ کر تیرے ہاتھ صرف پچھتاوا رہ جائے گا، جبکہ لڑائی کے رنگ میں تو عزت کی موت مرے گا، یا شاید ہو سکتا ہے صرف شدید زخمی ہونے کے بعد بچ بھی جائے، اور تیری محبوبہ بھی باعزت اپنے گھر پہنچا دی جائے گی۔ مجھے پتا تھا کہ شیشناگ کے خلاف رنگ میں اترنا میرا مقدر بن چکا تھا اور اس سے پہلو تہی ناممکن تھا، لیکن میرے انکار میں بھی ایک مقصد پوشیدہ تھا، اور میں اسی مقصد پر آتا ہوا بولا، ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، میں کوبرے کے بھائی کے ساتھ رنگ میں دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے میری دو شرائط ہیں۔ کیا؟ وہ دونوں بیک زبان مستفسر ہوئے۔ وہ لڑکی جو میرے اندازے کے مطابق ربندر ناتھ کی لے پالک بیٹی تھی، اس نے گہری دلچسپی سے میرے اوپر نظریں گاڑ رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے عجیب قسم کی جنسی بھوک نظر آ رہی تھی۔ اس کے انداز کو شیتل نے بھی محسوس کر لیا تھا، اور بے خیالی میں وہ میرے بالکل قریب ہو گئی تھی، جیسے مجھے اس کی نظروں سے بچانا چاہتی ہو۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کے انداز میں بازاری پن تھا، اور دوسری شیتل کی موجودگی میں بھی اس کا حسن گہنایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں اس کی نگاہوں کو نظر انداز کر کے بولا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ شیتل کو ابھی اپنے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ بالکل بھی نہیں۔ میری دوسری شرط کے پیش کرنے سے پہلے شیتل میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولی، میں تیرے ساتھ رہوں گی، تو نے خود وعدہ کیا تھا۔ مگر نہیں، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، اور میں نے غصے سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اچھا، اب دوسری شرط بتلاؤ، سیٹھ راجندر ناتھ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ تو سمجھو ہم نے قبول کر لی، تیری اپنی ساتھی نہیں جانا چاہتی۔ دوسری یہ کہ اگر میں شیشناگ سے مقابلہ جیت گیا تو آپ مجھے باحفاظت پاکستان پہنچانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ منظور، شیشناگ ربندر ناتھ کے بولنے سے پہلے بولا، مجھے تمہاری نہیں، سیٹھ صاحب کی منظوری درکار ہے۔ تم تو اس وقت اپنی کسی شرط کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اگر میں جیت گیا تو ہم ابھی یہ شرط منظور کر کے بعد میں مکر بھی تو سکتے ہیں، سیٹھ ربندر ناتھ نے کہا۔ آپ کا کہا میرے لیے کسی دستاویز سے کم نہیں سیٹھ صاحب، میں اسے مکھن لگاتے ہوئے بولا۔ آپ جیسی شخصیت کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتی۔ ہاں یہ تو ہے، وہ متکبرانہ انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ اور کچھ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے تہہ خانے کے بجائے اینیکسی میں شفٹ کرو، وہ شیشناگ سے مخاطب ہو کر بولا۔ مجھے امید ہے کہ یہ بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ۔ شیشناگ کا انداز کسی فرما بردار بیٹے کا سا تھا۔ بیبی، تو نے میرے ساتھ پارٹی میں چلنا ہے یا آرام کرو گی؟ وہ اس حسینہ سے مخاطب ہو کر بولا۔ اس کے انداز سے مجھے اپنے اندازے کی تصدیق ہو گئی کہ وہ اس کی لے پالک بیٹی ہی تھی۔ نہیں ڈیڈ، آج میرا بالکل موڈ نہیں، وہ بڑے انداز سے بولی، اور سیٹھ سر ہلاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوا۔ چلو، سیٹھ کے رخصت ہوتے ہی شیشناگ مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس کے چہرے پر اپنے لیے نفرت کے آثار مجھے واضح نظر آ رہے تھے۔ میں اور شیتل خاموشی سے کھڑے ہو گئے، جبکہ بیبی اسی طرح صوفے پر بیٹھی رہی، البتہ اس کی شوخ نظریں میرے چہرے اور باقی جسم پر سرگرداں رہیں۔ شیشناگ اور ہتھیار برداروں کی نگرانی میں ہم اینیکسی میں پہنچے۔ وہاں ایک پرتعیش خوابگاہ میں ہمیں بند کر دیا گیا۔ یہ مہربانی سیٹھ نے نامعلوم کس لیے کی تھی، شاید اپنی تعریف کے صلے میں، یا پھر قربانی کے بکرے کی طرح مرنے سے پہلے تھوڑا آرام پہنچانے کی غرض سے۔ یہ کیا؟ دروازہ باہر سے بند ہوتے ہی شیتل برس پڑی۔ میں نے سوچا شاید تم صلح صفائی کی کوشش کرو گے اور معذرت وغیرہ کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو گے، تم الٹا مقابلے کے لیے راہ ہموار کر کے آئے ہو۔ یہ تمہاری بھول ہے شیتل، میں سنجیدہ لہجے میں بولا۔ میں گنڈا پور ہوں، اگر شیشناگ آج دوپہر مجھے صرف چیلنج کر کے واپس آ جاتا تو خدا کی قسم میں اس کے ساتھ مقابلے کے لیے اس کے منتخب کردہ مقام پر ضرور پہنچتا، الا یہ کہ کوئی حادثہ میری راہ میں رکاوٹ نہ بن جاتا، کیونکہ ہم گنڈا پور دوستی اور رشتہ داری تو بھول سکتے ہیں، دشمنی نہیں بھلا سکتے۔ جان، تجھے کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ وہ پریشانی سے بولی۔ تم پاگل ہو، میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، ہر دو صورت میں نے تم سے جدا تو ہونا ہے۔ بھول ہے تمہاری، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ تم زندہ رہو یا نہ رہو، ہر دو صورت میرے ساتھ ہی رہو گے۔ مر کر وہ کیسے؟ میں مسکراتے ہوئے بولا۔ ہندو عورت اپنے مرد کے ساتھ ستی ہو جایا کرتی ہے۔ میں تمہارا مرد کب سے ہو گیا؟ اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، وہ ترکی با ترکی بولی۔ ہم رات گئے تک گپ شپ کرتے رہے اور اس کے بعد لائٹ بجھا کر سونے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ ہلکے نیلے رنگ کی روشنی میں
خوابگاہ کا ماحول بڑا رومان پرور ہو گیا تھا۔ میں شیتل سے مخالف سمت میں کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ صبح ناشتہ لانے والوں کی زبانی مجھے سیٹھ کا پیغام ملا کہ مقابلہ رات کو 10 بجے شروع ہونا ہے۔ رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے دن میں نے سونے میں گزارا۔ اس دوران شیتل بالکل مشرقی بیوی کے انداز میں میری ٹانگیں دابتی رہی۔ میرے کئی دفعہ منع کرنے کے باوجود جب وہ باز نہ آئی تو میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ہندو ناری کتنی ہی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، اپنے پتی کو دیوتا کی طرح مانتی ہے، بالکل مسلمان عورتوں کی طرح کہ جیسے ان کا خاوند ان کا مجازی خدا ہوتا ہے۔ سونے جاگنے کی کیفیت میں میرا ذہن مختلف خیالات کی آماج گاہ بنا رہا۔ لڑائی کا رنگ میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھا۔ ٹریننگ سینٹر میں ٹریننگ کے بعد میں نے اور میرے دوست امجد نے باکسنگ میں کافی وقت گزارا تھا، اور اس کے بعد کمانڈو سروس میں مختلف مقابلوں کے دوران میرا اس رنگ سے واسطہ رہا تھا۔ البتہ اتنا فرق بہرحال اس لڑائی میں ضرور تھا کہ وہ ہار جیت کی جنگ ہوتی تھی اور یہ زندگی اور موت کا مارکا تھا۔ لیکن خوش قسمتی یا بد قسمتی سے میرے اندر گنڈا پوری خون دوڑ رہا تھا، اور گنڈا پوروں کے لیے زندگی اور موت کی جنگ بھی روزمرہ کے کاموں کی طرح ایک عام کام ہے۔ میری ذہنی رو بہتے بہتے مجھے سینٹر میں ہونے والی باکسنگ کے فائنل مقابلے کی طرف لے گئی۔ شاباش جانو، امجد کی جوشیلی آواز برسوں کے بعد بھی میرے ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی۔ یہ آخری راؤنڈ ہے، پہلے والے دونوں راؤنڈز پوائنٹوں کے لحاظ سے تو ہارا ہوا ہے۔ اس کے چہرے کو نشانہ بناؤ، پیٹ میں مکہ وہ نہیں کھا رہا، تو کھبا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ کھبے باکسر کو پیٹ کا ٹارگٹ دینا اور ناک آؤٹ ہونا ایک برابر ہے۔ اس کی چن یعنی ٹھوڑی پر رائٹ کاؤنٹر مارو، آنکھیں کھلی رکھو، تیرے پاس پورے 3 منٹس ہیں اور یہ فائٹ کو انجام تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ راؤنڈ شروع ہونے کی گھنٹی بجتے ہی امجد میرا بوسہ لے کر رنگ سے نکل گیا۔ مخالف میری طرح ہی قدآور تھا۔ مقابلہ آخری چند سیکنڈوں تک بھی پہلے راؤنڈز کی طرح برقرار رہا، لیکن آخری چند سیکنڈز میں مخالف کھلاڑی نے میری چن خالی دیکھ کر اپنا رائٹ مکہ کاؤنٹر پنچ یعنی دائروی مکہ مارنے کے لیے گھمایا، اور اس دوران وہ اپنے پیٹ کے دفاع سے 1 سیکنڈ کے لیے غافل ہو گیا تھا۔ میں نے تھوڑا سا جھک کر اس کا کاؤنٹر پنچ ہیڈ گارڈ پر سہارا اور اپنا بایاں مکہ بجلی کی سی صورت سے اس کی پسلیوں کے نیچے پوری قوت سے دے مارا۔ دھب کی آواز کے ساتھ اس کے منہ سے ایک تیز کرا خارج ہوئی اور وہ رنگ کے سینٹر میں لیٹ گیا۔ وہ ناک آؤٹ ہو گیا تھا کیونکہ 10 تک گنتی ہونے کے بعد بھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکا تھا۔ جیو جانو، مجھے اپنے یار کا پرجوش نعرہ سنائی دیا۔ آج میں شدت سے اس یار کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ امجد ابھی تک اس پوسٹ پر موجود ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک امکانی سوچ ابھری۔ جب تک راستے نہ کھل جاتے اس کا چھٹی جانا مشکل تھا، اور وہاں راستے کہیں فروری کے آخر میں کھلتے تھے۔ امجد کی یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں نے گھر والوں کا سہارا لیا۔ سعدیہ اور عدنان مجھے بہت شدت سے یاد آ رہے تھے۔ جلدی واپس آنا، میرے کانوں میں سعدیہ کی شیریں آواز گونجی۔ اگر چھٹی نہ ملے تو نائٹ پاس لے کر آ جانا۔ ابو کدھر جا رہا ہے امی؟ عدنان کی توتلی آواز میری سماعتوں میں آج بھی زندہ تھی۔ کہیں نہیں بیٹا، وہ اسے اٹھا کر چھاتی سے لگاتے ہوئے بولی، بس نماز پڑھنے جا رہا ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری پلکیں بھیگنے لگی ہیں۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا اور شیتل سے مخاطب ہو کر پوچھا، ٹائم کیا ہوا ہے شیتل؟ 5 بجنے والے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں گہری سرخی لیے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ سرخی اس بات کی غماز تھی کہ وہ کل رات سے مسلسل جاگ رہی تھی۔ پریشان کیوں ہو؟ میں نے پوچھا، اور اپنی آنکھوں کو دیکھو، تھوڑی نیند ہی کر لیتی۔ جان، تم شیشناگ سے صلح نہیں کر سکتے؟ معذرت کرنے سے تیری شان میں کوئی کمی آ جائے گی؟ میری بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے اپنی راگنی الاپی۔ مس شیتل، اس سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ تم عورتیں ہمیشہ بزدلی سکھاتی ہو، اس لیے ہمارے گنڈا پوروں میں لڑائی جھگڑے کے بارے میں عورتوں سے بالکل مشورہ نہیں لیا جاتا۔ یہ کہہ کر میں اس کا جواب سنے بغیر باتھ روم کی سمت بڑھ گیا۔ اچھی طرح نیم گرم پانی سے نہا کر میں نے سارے دن کی کسل مندی کو دور کیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو شیتل مجھے گھٹنوں میں سر دیے گہری سوچ میں غرق نظر آئی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا بولا، پگلی، موت کا ایک دن معین ہے، تیری گہری سوچیں اسے ٹال نہیں سکتی۔ جو رات قبر میں آنی ہے وہ آ کر رہے گی، پھر یوں پریشان ہونے کا فائدہ؟ تو کیا کروں؟ خوشی سے ناچنا شروع کر دوں؟ رونا یا ہنسنا انسان کے اپنے بس میں تو نہیں ہوتا نا۔ میں نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا سر اٹھایا۔ اس کی جھیل جیسی گہری آنکھیں ایک لمحے کے لیے پانی سے لبریز نظر آئیں اور پھر چھلک پڑی، اور وہ مقناطیس کی طرح میرے ساتھ چمٹ گئی
اس کا سر ہلاتے ہوئے میں نے ہولے سے کہا، چندا، کیا اپنے جانو کو تو نے اتنا موم کا پتلا سمجھ رکھا ہے کہ شیش ناگ اس پر آسانی سے قابو پا لے گا؟ تم بس میرے لیے دعا کرتی رہنا، باقی دیکھتی جاؤ کہ کیا ہوتا ہے۔ جان، اگر تیرے بجائے میں شیش ناگ سے بات کر لوں؟ اس کی سوئی اس صلح پر اٹکی ہوئی تھی۔ اگر دوبارہ اس طرح کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا لہجہ ضرورت سے زیادہ سخت تھا۔ وہ تو اب بھی کوئی نہیں ہے۔ آخر ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ میں چڑ کر بولا۔ مجھ سے تیری جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی؟ اس کے آنسو میری قمیض بھگونے لگے۔ اس کو دلاسا دینے کے بجائے میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ نہ تو وہ میری کوئی بات سن رہی تھی اور نہ ہی کچھ سمجھنے کے لیے تیار تھی۔ وہ میرے لیے اتنے مسائل پیدا کرے گی، اگر میں اس بات سے واقف ہوتا تو ممبئی پہنچنے کے بعد چوری چھپے اس سے رخصت ہو گیا ہوتا۔ تھوڑی دیر آنسو بہانے کے بعد وہ خاموشی سے مجھ سے علیحدہ ہوئی اور باتھ روم کی جانب بڑھ گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد شاور لے کر واپس آ گئی۔ کھانے کا کہوں؟ وہ نارمل لہجے میں بولی۔ ہاں، اپنے لیے کہہ دو، میں صرف چائے پینا پسند کروں گا، مجھے بھی بھوک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے انٹرکام اٹھایا اور چائے کا بتانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی چائے آ گئی، اس کے ساتھ ہلکے پھلکے کھانے کے لوازمات بھی تھے۔ تم ساتھ چلنا پسند کرو گی؟ چائے پی کر میں اس سے مستفسر ہوا۔ اس نے کچھ بولے بغیر نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ میری مرضی، وہ چند لمحے سوچ کر بولی۔ تمہیں چلنا پڑے گا، تمہاری موجودگی سے مجھے تقویت ملے گی۔ تیرے علاوہ یہاں کون ہے میرا؟ کاش پوری دنیا میں میرے علاوہ تیرا کوئی نہ ہوتا۔ اس نے حسرت بھرے لہجے میں مجھے بد دعا دی۔ کبھی اچھے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے، میں تپ کر بولا۔ اچھائی برائی کی تمیز میرے پاس نہیں رہی۔ وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، میں اس موضوع سے جان چھڑاتے ہوئے بولا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ ڈھٹائی سے ہانکتی ہی رہے گی۔ میری فائٹ دیکھنے چلو گی یا نہیں؟ اگر تیری یہی اچھا ہے تو ضرور چلوں گی۔ شیتل، تجھے اپنے پتا جی کی یاد نہیں آتی؟ میں اس کا ذہن بٹانے کی غرض سے بولا، کیونکہ اس پر قنوطیت طاری تھی اور اس کی وجہ سے میرا موڈ بھی عجیب سا ہو رہا تھا۔ کیوں نہیں آتی؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی۔ اس کے علاوہ میرے دنیا میں ہے کون؟ اور وہ سہیلی جس سے ملنے کے لیے جاتے وقت میں نے تجھے اغوا کیا تھا؟ میں آہستہ آہستہ اسے اپنے ڈھب پر لاتے ہوئے بولا۔ ہاں رانی، وہ تو میری بہت پیاری سہیلی ہے۔ جلد ہی وہ اپنے کنوتی پن کو بھلا کر اپنی سہیلی رانی اور دوسری سہیلیوں کے واقعات بڑے جوش و خروش سے سنا رہی تھی۔ اس طرح کی گپ شپ میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اچانک دروازہ کھلا اور کلاشن کوفوں سے مسلح 5-6 افراد اندر داخل ہوئے۔ چلیں مسٹر، 9 بجنے والے ہیں اور 10 بجے مقابلہ شروع ہوگا۔ ان کا سرغنہ اسپاٹ لہجے میں مخاطب ہوا۔ ہاں چلو، میں اطمینان سے اٹھتا ہوا بولا۔ شیتل کے منہ پر چھائی رونق بے رونقی میں بدل گئی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر مضبوطی سے میرا ہاتھ تھام لیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ہر مصیبت میں میرے ساتھ تھی۔ اس کے انداز سے مجھے بہت زیادہ تقویت پہنچی۔ ہم ان کی نگرانی میں چلتے ہوئے گیراج میں پہنچے۔ وہاں ایک ویگن نما گاڑی کھڑی تھی۔ وہ ہمیں لے کر اس گاڑی کے پچھلے حصے میں گھس کر بیٹھ گئے۔ دروازے کا آٹومیٹک تالا خود بخود لاک ہو گیا تھا۔ ہمارے بیٹھتے ہی گاڑی حرکت میں آ گئی۔ گاڑی کا پچھلا حصہ چاروں طرف سے مکمل بند تھا اور وہاں سے باہر کا نظارہ کرنا ناممکن تھا۔ آدھے گھنٹے کا راستہ بالکل خاموشی سے طے ہوا۔ شیتل میرے دائیں ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر آہستہ آہستہ سہلاتی رہی، جیسے میری ڈھارس بندھا رہی ہو، حالانکہ اس کا اپنا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی رکی، باہر سے دروازہ کھولا گیا۔ ہم باہر نکلے تو ایک بڑا سا گیراج نظر آیا جس میں چند قیمتی کاریں بھی کھڑی تھیں۔ باہر نکلتے ہی میری نظر سب سے پہلے جگو دادا پر پڑی۔ اس کے ساتھ اس سے ملتی جلتی ایک دوسری شخصیت بھی موجود تھی۔ وہ بھی لازماً کوئی دادا وغیرہ تھا۔ جگو دادا مجھ سے شناسائی ظاہر کیے بغیر پرتپاک انداز میں ملا۔ اس کے ساتھ کھڑے دوسرے فرد کے انداز میں بھی مجھے گرم جوشی نظر آئی۔ آپ لوگ اب فارغ ہو۔ جگو دادا میرا ہاتھ تھام کر گیراج کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے لانے والے مسلح افراد کے لیڈر سے بولا، اور وہ سر ہلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی مجھے دروازے سے متصل سیڑھیاں نیچے اترتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ اتنی چوڑی سیڑھیاں تھیں کہ میں اور جگو دادا آسانی سے شانہ بشانہ چلتے ہوئے نیچے اترنے لگے۔ ہمارے پیچھے شیتل اور جگو دادا کے ساتھ موجود دوسرا فرد خاموشی سے چلا آ رہا تھا۔ سیڑھیاں ختم ہوتے ہی ایک چوڑی راہداری آ گئی جس کے دونوں جانب کمرے بنے نظر آ رہے تھے۔ جگو دادا مجھے لے کر انہی میں سے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک درمیانہ سا کمرہ تھا جو ڈریسنگ روم کے ساتھ ساتھ دفتر کے کام بھی آتا تھا۔ بیٹھیں۔ جگو دادا کمرے میں موجود صوفے سیٹ کی طرف اشارہ کر کے بولا۔
اور ہم دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ عمر جان صاحب، جگو دادا نے تمہید باندھی، میرا نام جگن ناتھ ہے اور یہ میرا بزنس پارٹنر سیٹھ پریم چند ہے۔ آپ کی دلچسپ شخصیت سے ہم کافی حد تک واقف ہیں، کیونکہ اخبارات میں آپ کے متعلق کافی کچھ چھپ چکا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے دفتر میں خوش آمدید کہتے ہوئے کچھ ٹھنڈے یا گرم کا پوچھوں گا۔ نہیں شکریہ، ہم کھا پی کر آ رہی ہیں۔ اوکے، اس نے اصرار نہیں کیا اور بولا، ابھی میں آپ کو اس لڑائی کے اصول و ضوابط اور دوسری تفصیلات مختصراً بتلاتا ہوں۔ مجھے آپ اپنا بکنگ مینیجر یا سیکرٹری سمجھیں، کیونکہ اس اسٹیڈیم میں ہونے والے ٹورنامنٹ کے اندر شرکت کرنے والے ہر لڑاکے کا سیکرٹری یا بکنگ مینیجر ضرور ہوتا ہے۔ یہ مقابلے سراسر غیر قانونی ہوتے ہیں اور حکومت کی لا علمی میں لڑے جاتے ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ فائٹنگ ہال میں سرکاری ملازمین کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ لڑنے والے مختلف لڑاکوں کے ہارنے جیتنے پر بڑی تعداد میں شرائط لگتی ہیں۔ ان شرائط کے لیے ریس کورس کی طرح انتظامیہ کی طرف سے بھی ٹکٹس ملتے ہیں، اور مختلف افراد آپس میں بھی یہ شرط لگاتے رہتے ہیں۔ ہر فائٹ کا صرف ایک ہی راؤنڈ ہوتا ہے، جس کے لیے ٹائم کی کوئی حد مقرر نہیں۔ کسی بھی کھلاڑی کے بے ہوش ہونے، مر جانے یا لڑائی سے دستبرداری کے اعلان کے ساتھ فائٹ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہر کھلاڑی خالی ہاتھ لڑتے ہوئے اپنے تمام فن بروئے کار لا سکتا ہے۔ آپ اس کو مختصراً فری سٹائل کہہ سکتے ہیں۔ البتہ کسی بھی قسم کا ہتھیار لڑائی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہر فائٹ کے اختتام پر جیتنے والے کھلاڑی کو ایک مناسب رقم انعام میں ملتی ہے۔ ٹورنامنٹ جیتنے والے خوش نصیب کو ایک بہت بڑی رقم اور کنگ فائٹر کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینے کے لیے رکا اور پھر گویا ہوا۔ آپ کے اور شیش ناگ کے درمیان ہونے والی فائٹ کنگ فائٹر کے انتخاب سے متعلق نہیں، کیونکہ شیش ناگ ایک دفعہ یہ ٹائٹل جیت چکا ہے اور اصول کے مطابق وہ دوبارہ ان مقابلوں میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اسی طرح آپ کو بھی ان مقابلوں سے دلچسپی نہیں ہوگی۔ آپ دونوں کی لڑائی سے اس سال ہونے والے مقابلوں کا افتتاح کیا جا رہا ہے، اور ایسا صرف سیٹھ رابندر ناتھ کے حکم سے نہیں ہوا، بلکہ زیر زمین تمام حلقوں کی تائید اسے حاصل ہے۔ بہت سارے وہ لوگ جن کے لیے آپ ایک افسانوی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، اس لڑائی کو دیکھنے کے لیے بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور تو اور راہ کے چند بڑے افسروں نے بھی اس لڑائی کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اور اب تماش بینوں کی طرح حال میں موجود ہیں۔ یہ اطلاع بھی آپ کے لیے دلچسپی یا فخر کا باعث ہوگی کہ تم دونوں پر لگنے والی شرائط کا تناسب 50-50 ہے۔ گویا تمہاری منفی شہرت کے باوجود انڈیا میں تمہارے چاہنے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ تو تھیں وہ اہم اور ضروری باتیں جن کے بارے میں آپ کو واقفیت دلانا ضروری تھا۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نو تھینکس، میں مختصراً بولا۔ اگر کوئی سوال نہیں تو آپ ڈریس تبدیل کر لیں، کیونکہ 9:45 ہو چکے ہیں اور 10 بجے آپ کو ہال میں ہونا چاہیے۔ جگو دادا نے دفتر کے اندر موجود ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ ڈریسنگ روم ہے، آپ اپنی پسند کا لباس زیب تن کر سکتے ہیں، البتہ پاؤں میں کوئی چیز نہیں ڈالنی۔ اور میں سر ہلاتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں مختلف قسم کے لباس ہینگرز میں دیواروں کے ساتھ لٹکائے گئے تھے۔ کسی بھی گیم کے لیے لباس کے انتخاب کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور اس طرح کی جسمانی لڑائی کے لیے ہمیشہ ایسے لباس کی ضرورت پڑتی ہے جس میں لڑنے والا اپنے ہاتھ پاؤں کو آسانی کے ساتھ حرکت دے سکے۔ ہمارے انسٹرکٹر صوبیدار مراد صاحب لباس کے انتخاب پر بہت زور دیتے تھے۔ میں نے اپنے لیے ایک کالے رنگ کا ہلکا پھلکا چست پاجامہ اور اسی رنگ کی بغیر بازوؤں والی بنیان کا انتخاب کیا۔ میں بمشکل ہی پاجامہ پہن سکا تھا کہ شیتل دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بندے کو ایسی جگہ پر جاتے ہوئے دستک لازماً دینی چاہیے۔ ہاں، لیکن اس وقت جب اندر کوئی غیر ہو۔ وہ بے پرواہی سے بولی۔ اچھا، اب تشریف آوری کا مقصد بھی بتا دو۔ میں بنیان پہنتا ہوا بولا۔ مجھے پتا تھا کہ اس سے بحث کرنا دیوار سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے۔ جان، وہ میرے بازو کو پکڑتے ہوئے پرجوش انداز میں بولی، وہ جگن ناتھ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی فریق جب لڑائی سے دستبرداری کا اعلان کرے تو انتظامیہ مقابلے کو فوراً ختم کر دیتی ہے۔ تم بھی تھوڑی دیر لڑ کر دستبردار ہو جانا۔ ٹھیک ہے، میں یوں ہی کروں گا۔ میں اس سے فوراً متفق ہو گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کو سمجھانے کی کوشش بے سود تھی، اور اب چلو، ٹائم کم ہے۔ یہ کہہ کر میں اسے ساتھ لیے ڈریسنگ روم سے نکل آیا۔ ہمارے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمر جان صاحب چلیں؟ جگو دادا میری باڈی کو تعریفی نظروں سے دیکھتا ہوا مستفسر ہوا۔ بالکل، میں تیار ہوں، میں اطمینان سے بولا۔
سیٹھ صاحب آپ بیبی کو دوسرے راستے سے لے جا کر اس کی نشست پر بٹھا دیں، میں عمر جان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ میری بات یاد رکھنا جان، شیتل اس کے ساتھ جاتے ہوئے ملتجی لہجے میں بولی، اور میں نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس پگلی کو اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مقابلے سے دستبرداری کا اعلان کرنے کا مطلب تھا اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دینا۔ ان کے باہر نکلتے ہی جگو دادا ایک سیکنڈ میں آیا کہہ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، اور پھر وہاں سے ایک ریشمی گاؤن جو کہ گہرے نیلے کلر میں تھا لا کر مجھے اوڑھا دیا اور بولا، اب چلو۔ میں دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ کمرے سے نکل کر ہم راہداری میں پہنچے۔ تھوڑا سا آگے جا کر راہداری بائیں جانب کو مڑ گئی۔ سامنے ہی لکڑی کا ایک مضبوط منقش دروازہ لگا ہوا نظر آیا، جس کے باہر دو باوردی دربان کھڑے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے سیڑھیاں اوپر جاتی نظر آئیں۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا، جس کو کھولتے ہی میری سماعتوں میں تیز شور کی آواز گونجی، اور ایک بہت بڑا وسیع و عریض ہال جس کے درمیان میں ایک باکسنگ کے رنگ کی طرح کا سٹیج بنا ہوا تھا میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ ہال کے اندر بہت زیادہ تیز روشنی کا بندوبست کیا گیا تھا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی کسی منچلے کی آواز گونجی، وہ آیا کمانڈو۔ اس کے ساتھ ہی پورا ہال سیٹیوں اور مختلف قسم کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تمام لوگوں کی نگاہیں یوں بھی داخلی دروازے کی سمت گڑی ہوئی تھیں، اس لیے میں اندر داخل ہوتے ہی انہیں نظر آ گیا تھا۔ میں لوگوں کے نعروں اور سیٹیوں کی پرواہ کیے بغیر اطمینان سے چلتا ہوا رنگ تک پہنچا۔ وہ عام باکسنگ رنگ کے مقابلے میں چوڑائی اور لمبائی میں وسیع تھا۔ مجھے ہال کے دائیں کونے سے خونی خونی کی آوازیں کورس کی صورت میں سنائی دینے لگیں۔ اس کے برعکس بائیں طرف سے کمانڈو کی جے کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ میں نے تمام آوازوں کو نظر انداز کر کے ہال میں ایک طائرانہ نگاہ دوڑائی۔ جلد ہی مجھے رنگ سے نزدیک پڑی ہوئی خصوصی نشستوں پر شیتل بیٹھی نظر آ گئی۔ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی، اور وہ بے شک و شبہ میری سلامتی کی دعائیں تھیں۔ شیش ناگ پر مجھے اس لحاظ سے فوقیت حاصل ہو گئی تھی کہ ایک پرخلوص ہستی کی دعائیں مجھے میسر تھیں۔ اس کے برعکس شیش ناگ کے لیے صرف اس پر پیسے لگانے والے ہی جیتنے کی دعا مانگ سکتے تھے، اور خوش قسمتی سے ہم دونوں کے اوپر شرط لگانے والوں کی تعداد تقریباً برابر تھی۔ یوں بھی شرط لگانے والوں کی دعائیں صرف اپنی رقم کی سلامتی کے لیے ہوتی ہیں۔ سیٹھ رابندر اور اس کی بیٹی بھی مجھے شیتل سے قریب بیٹھے نظر آئے۔ ہال کے اندر لگے ہوئے ایک جہازی سائز گھڑیال پر مجھے 9:58 کا ٹائم چمکتا نظر آیا۔ اسی وقت داخلی دروازے سے شیش ناگ سرخ رنگ کے پاجامے اور اسی رنگ کی بنیان میں نمودار ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ شیش ناگ، شیش ناگ، اس قسم کے نعرے ایک کورس کی صورت میں بلند ہوئے، اور وہ فخریہ انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے رنگ کے اندر آ موجود ہوا۔ اس کے بدن میں مجھے برقی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت، تمسخر اور غیظ و غضب کے شعلے نکل رہے تھے۔ میں نے اپنے تاثرات نارمل رکھے تھے۔ اس وقت میرا انسٹرکٹر صوبیدار مراد صاحب رنگ میں میرے ساتھ آ گیا تھا۔ اس کی مشفق آواز میری سماعتوں میں گونجی، ماحول کا اثر کبھی بھی قبول نہ کرنا۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، اعتماد ایک ایسی طاقت ہے جس کی مدد سے تم حالات سے ٹکر لینے کے قابل ہو سکو گے۔ یاد رکھنا، لڑائی کی ٹریننگ حاصل کرنا اور داؤ پیچ سیکھنا نہایت آسان ہے، یہاں تک کہ لڑکیاں بھی اس میں مہارت حاصل کر لیتی ہیں، لیکن زندگی کے عملی میدان میں ان کو بروئے کار لانا کسی کسی کا کام ہوتا ہے۔ بہت سارے اچھے فائٹر عام لڑاکوں سے مار کھا جاتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے نفسیاتی طور پر ہارے ہوتے ہیں۔ میری بات کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اپنے مقابل کو کمزور سمجھو، بلکہ اسے اچھا سمجھتے ہوئے شکست سے دو چار کرو، اپنا سمٹنا برقرار رکھو، فضول اچھل کود اور شومنٹ یعنی دکھاوے سے پرہیز کرو، اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھو اور فریق مخالف کو غصہ دلانے کی کوشش کرو۔ وہ غیظ و غضب میں مبتلا ہو کر ہی وہ بنیادی غلطی یا غلطیاں کرے گا جو تمہیں جیتنے کے مواقع فراہم کریں گی۔ 10 بجتے ہی ہال کے اندر کمپیر کی آواز گونجی، اور سارے ہال میں یک لخت خاموشی چھا گئی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دفعہ کنگ فائٹر کے چناؤ کے مقابلوں کے لیے عام روٹین سے ہٹ کر ایک افتتاحی فائٹ رکھی گئی ہے، جس میں حصہ لینے والے دونوں فریقین سے ایک کا تعلق ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کی کمانڈو فورس سے ہے۔ موصوف پچھلے کئی دن سے بھارتی ایجنسیوں اور پولیس وغیرہ کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ کتنے ہی سرکاری اہلکار ان کے ہاتھوں زخمی یا ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارتی سرکار کی طرف سے اس کے بارے اطلاع دینے والے کو 1 لاکھ انعام دینے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔
اس شیر کو رنگ میں لانے کا سہرا ممبئی کے بے تاج بادشاہ جناب سیٹھ رابندر ناتھ کے سر ہے۔ میرے بائیں جانب کے کونے میں بلیو گاؤن میں پہنے ہوئے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں جناب عمر جان کمانڈو۔ نعروں اور سیٹیوں کے شور میں کمپیئر کی آواز ایک مرتبہ پھر گونجی، اور میرے دائیں کارنر میں آپ کی جانی پہچانی شخصیت جو تعارف کی محتاج نہیں، آپ کا ہر دل عزیز فائٹر شیش ناگ۔ ایک مرتبہ پھر سیٹیوں، نعروں اور تالیوں کا طوفان برپا ہو گیا۔ کمپیئر کی بات ختم ہوتے ہی سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس ایک ریفری رنگ کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے فائل میری طرف بڑھائی تو مجھے اس میں 2 فارم پڑے نظر آئے جن کو اعتراف نامہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ان میں انگریزی زبان میں لکھا ہوا تھا کہ لڑائی کے اندر ہونے والے ہر قسم کے نقصان کا ذمہ دار خود فائٹر تھا۔ اس طرح یہ لڑائی غیر قانونی ہوتے ہوئے بھی کچھ قانونی سی بن گئی تھی۔ میں نے نام کے لیے چھوڑی گئی خالی جگہ میں اپنا نام لکھا اور دستخط کر کے وہ فائل ریفری کو پکڑا دی۔ شیش ناگ سے بھی سائن لے کر ریفری نے وہ فائل رنگ سے باہر ایک متعلقہ شخص کو تھمائی اور لباس چیک کرنے کے لیے میری جانب بڑھا۔ میں نے گاؤن اتار کر رنگ کے نیچے کھڑے جگو دادا کی جانب پھینکا۔ ریفری نے میری سرسری سی تلاشی لی کہ کہیں میں نے کوئی ہتھیار نہ چھپایا ہو۔ بعد میں یہی کارروائی اس نے شیش ناگ کے ساتھ بھی کی، اور جج کو اوکے کا سگنل دے کر اس نے ہم دونوں کو رنگ کے سینٹر میں بلایا اور 1-2 رسمی باتیں کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹا۔ ویسے بھی ایسے مقابلوں میں ریفری کی ضرورت کم ہی پڑتی ہے۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی جج نے برقی گھنٹی کا بٹن دبایا اور ٹن کی آواز کے ساتھ ہی وہ جاں گسل اور اعصاب شکن انتظار اختتام کو پہنچا۔ میں اور شیش ناگ 2 ازلی دشمنوں کی طرح آمنے سامنے تھے۔ شیش ناگ کے ہونٹوں پر حکارت سے پر تمسخرانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہم دونوں نگاہوں ہی نگاہوں میں ایک دوسرے کو تولتے رہے، اور اس کے بعد جیسے بجلی کوندتی ہے اس طرح شیش ناگ کی دائیں کک میرے چہرے کی جانب بڑھی۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنا دفاع کیا، لیکن کک کے خطا جانے سے شیش ناگ کی موومنٹ میں کوئی فرق نہ آیا، اور دائیں ٹانگ زمین پر لگتے ہی وہ پھرکی کی طرح سے اسی ٹانگ پر گھوما، اور اس کی بائیں پاؤں کی ایڑی پوری قوت سے میری چھاتی کی جانب بڑھی۔ میں نے دونوں کلائیوں کا کراس بنا کر اس کا یہ وار بھی ناکام بنایا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کی دائیں کک میرے پیٹ میں لگی اور میں اچھل کر رسوں پر جا گرا۔ اس کے حملوں میں بہت شدت اور تیزی تھی۔ میرے پیٹ میں اینٹھن شروع ہو گئی تھی۔ رسوں نے مجھے واپس رنگ کی طرف اچھالا، مگر میں نے بائیں ہاتھ سے ایک رسے کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اور اسی وجہ سے شیش ناگ کی اگلی کک سے بچ گیا، جو اس نے اپنے اندازے سے میرے رسوں سے ٹکرا کر واپس گرنے کی جگہ گھمائی تھی۔ اس نے پوری قوت سے ٹانگ گھمائی تھی، اور ٹارگٹ کے اپنی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لڑکھڑا سا گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، میری بائیں کک ہتھوڑے کی طرح اس کی چھاتی سے ٹکرائی اور وہ اچھل کر رنگ کے سینٹر میں جا گرا، مگر اس نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی اور سپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کوبرے نے بھی شروع میں تیری طرح بہت اچھل کود کی تھی، میں اسے غصہ دلانے کی غرض سے بولا، مگر اس کے تاثرات میں کوئی نمایاں فرق نہ آیا۔ اس نے میرے گرد ایک دائرے میں گھوم کر چکر لگایا اور پھر اچانک ہی میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ اس کا دایاں گھٹنا خطرناک انداز میں میری چھاتی کی جانب بڑھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کے گھٹنے کو تھام کر اس کے وار کو سہارا، اور اگلے ہی لمحے میرا لیفٹ پنچ پوری قوت سے اس کے چہرے سے ٹکرایا، جس نے اسے خون تھوکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اچانک ہی اچھلنے کا تاثر دے کر اسے نیچے جھکنے پر مجبور کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ میری چال سمجھتا، میری کک ٹھیک اسی جگہ پر لگی جس جگہ میں نے پنچ مارا تھا۔ اس مرتبہ وہ کولوں کے بل نیچے جا گرا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے میں اس پر ٹھوکروں کی بارش برسا چکا تھا۔ لڑائی کے بنیادی اصول مضروب مقام کو نشانہ بناؤ کے مطابق میری کوشش تھی کہ اس کے چہرے کو نشانہ بناؤں۔ 1-2 ٹھوکریں کھانے کے بعد وہ مچھلی کی طرح تڑپتا ہوا میری ٹھوکروں کی زد سے نکلا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کوبرے کا بھی میری ٹھوکروں سے بچنے کا بالکل یہی انداز تھا۔ میں اسے غصہ دلانے لگا، اور اس مرتبہ میں اس کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اچانک میری جانب دوڑا۔ میں نے سوچا شاید غصے کی شدت میں وہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے اور ابھی مجھ سے گتھم گتھا ہونا چاہتا ہے، مگر مجھ سے 2 قدم دور اس نے یکدم چھلانگ لگائی اور اس کے سر کی شدید ٹکر میری پسلیوں پر لگی۔ میں اچھل کر پشت کے بل نیچے جا گرا۔